سجدہ تلاوت کے بارے میں سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے. یہ جو ہمارے حنفی بھائی کہتے ہیں نا واجب ہے، یہ ان کا موقف غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سورہ نجم پڑھی اور سجدہ تلاوت نہیں کیا، یہ دلیل ہے اس کے واجب نہ ہونے کی. اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن لوگوں کے سامنے فرمایا تھا کہ سجدہ تلاوت یہ واجب نہیں ہے، یہ جو کرے تو اچھی بات ہے، جو نہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں. پتہ نہیں واجب کے الفاظ ہے کہ نہیں، لیکن مفہوم اس کا یہی ہے. اور یہاں پر یہ یاد رکھیں، میں کہتا ہوں یہ پہلے ہی میں نے بات کہی ہے کہ یہ جو ہماری مجلس ہوتی ہے نا، مجلس مذاکرہ، اس میں کوئی آدمی بات بھول جائے، کوئی حوالے میں آگے پیچھے ہو جائے تو اس کی وجہ سے جرح نہ کرے، اس کو ضعیف راوی نہ قرار دیں. آدمی جب بہت باتیں کرتا ہے تو پھر اس میں کچھ نہ کچھ غلطی لگ جاتی ہے. تو مجلس تحدیث جو محدثین کے علیحدہ چیز ہے اور مجلس مذاکرہ. تو بہرحال اس یعنی سیدنا عمر کے قول کا خلاصہ یہ ہے کہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے، یہ صحیح بخاری میں موجود ہے. اور میرا خیال ہے اس میں واجب کے الفاظ غالباً نہیں ہیں، اس میں الفاظ یہ ہیں کہ جو سجدہ کرے وہ اچھی بات ہے اور جو نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں. اور اب اس کی مختلف حالتیں، ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے نماز کے علاوہ، تو جب سجدہ تلاوت آ گیا تو سجدہ کر لے گا اسی جگہ. اس کے لیے اس کو کھڑا ہونا اور پھر تکبیر کے کر ہاتھ باندھنا اور اس طرح رکوع کرنا ہو، یہ نہیں کوئی، بس وہاں سے ہی سجدے میں چلا جائے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ثابت ہے کہ وہ بغیر وضو کے بھی سجدہ تلاوت کر دیتے تھے، اور غالباً یہ صحیح بخاری میں بھی اس کا تعلیقاً ذکر موجود ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر نماز میں وہ قرآن پڑھ رہا ہے امام تو سجدہ تلاوت آ گیا، تو اگر وہ سجدہ تلاوت کرنا چاہتا ہے تو پھر تکبیر کے کر جائے. بعض لوگوں کو میں نے سنا یہ عجیب و غریب مسئلہ بعض لوگوں نے گاڑ لیا ہے کہ امام وہاں سے بغیر تکبیر کے نیچے جاتا ہے اور نیچے سے بغیر تکبیر کے اوپر. تو یہ کیا ہے؟ یہ مذاق ہے دین کے ساتھ. اب وہ اگر سجدے میں پڑا ہے امام تو نیچے پیچھے جو مقتدی ہیں ان کو کس طرح پتہ چلے گا امام جو ہے اب وہ اٹھ رہا ہے؟ اور خاص طور پر یعنی فوراً ان کو اطلاع نہیں ہوگی. ہاں وہ جب قرات شروع کرے گا تو پھر انہیں پتہ چلے گا کہ وہ اوپر چلا گیا تو پھر وہ اٹھیں گے. اور دوسری یہ بات ہے کہ اگر وہ اس کے پیچھے بہت سی صفیں ہیں تو ان کو پچھلی صفوں کو تب نظر آئے گا جب ان کے اگلے جو ہے سجدے میں جائے گی. تو جب حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کے کر سجدہ کرتے تھے، سجدہ تلاوت، ابو داؤد کی حسن روایت ہے. اس روایت میں عبداللہ بن عمر العمری ایک راوی ہے جس کی نافع سے روایت صالح ہوتی ہے، تو اس بنیاد پر وہ تکبیر کے کری سجدے میں جائے گا. اب جب تکبیر کہے گا تو اس میں رفع یدین بھی کرے گا، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں. تو یہ سجدہ تلاوت کے بارے میں مختصر یہ چند باتیں تھیں.